اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 22 اکتوبر 2024، دن ہے منگل کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ عظیم ہستی، عام لوگوں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، دینی اعتبار سے، چونکہ وہ پیغمبر تھے اور اللہ پاک نے ان کو بچپن ہی سے چن لیا تھا پیغمبری کے لیے۔ 3 سال کی عمر میں ان کو اللہ پاک نے پیغمبر بنا دیا۔ ان پہ جو پہلی وحی اتری اس وقت آپ کی عمر 3 سال تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح ہے: یحییٰ بن زکریا بن لدن بن مسلم بن صدوق سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام تک جاتا ہے ان کا نسب نامہ، ان کا شجرہ نسب۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک کے خصوصی کرم سے حضرت زکریا علیہ السلام کے 100 سال کی عمر میں دعا مانگنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں سورت آل عمران 38 تا 41 اور آل عمران مریم میں 7 تا 15 اور سورت انبیاء میں 99 تا 90۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم کا کفیل بنایا گیا تو ان کے پاس وہ جایا کرتے تھے۔ پیچھے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، آج تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ان کے پاس اللہ پاک بے موسم پھل بھیجتا تھا۔ حضرت بی بی مریم کے پاس جب وہ ان کے خوراک وغیرہ کا پتہ کرنے دینے جاتے تو وہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، گرمیوں کے سردیوں میں اور سردیوں کے گرمیوں میں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ پاک مجھے حضرت بی بی مریم کو پھل دے سکتا ہے بے وقت، تو مجھے اولاد بھی بے وقت دے سکتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا اور اپنے دل میں ہلکا سا پکارا، اپنے دل میں۔ تو اللہ پاک نے ان کا یہ پکارنا سن لیا۔ سورت آل عمران آیت نمبر 38، یہ میں ترجمہ اوپر سے دیکھ کے پڑھوں گا تاکہ میں کوئی غلطی نہ کروں، کیونکہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے، لفظ ایک بھی ادھر ادھر ہو جائے تو گناہ کا اندیشہ ہے۔ وہی زکریا جس نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک ہی تو دعا کو بہت سننے والا ہے۔ آیت نمبر 38۔ آگے اسی میں 39 میں جو دعا ہے، فرشتوں نے کہا، تو فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ جو اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر ضبط کرنے والا نبی ہوگا۔ لوگوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے یہ چن لیے گئے ہیں، صبر کرنے والے، اپنے آپ پہ ضبط کرنے والے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 40، سورت
آل عمران، کہا اے میرے رب، یحییٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت نمبر 40 آگے آیت نمبر 41۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے رب، میرے پالنے والے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ جس کی عبادت کی جائے، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اس کی صفت ہے اللہ پاک کی۔ میرے لیے کوئی نشانی بتا دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر، اور صبح اور شام تسبیح کر، شام اور صبح تسبیح کر۔ اب اسی سلسلے کی آیات ہیں سورت مریم میں۔ سورت مریم آیت نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں۔ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے اس صورت میں۔ سورت مریم آیت نمبر 3۔ جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا، آہستہ، کیونکہ اللہ تو ہر طرح سے سنتا ہے نا، یہ تو سب کو پتہ ہے، زیادہ شور کرنے سے بھی سنتا ہے، اور کم اگر دل میں بھی پکارا جائے تو اللہ پاک سن لیتے ہیں۔ جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، 4 کا ترجمہ ہے، کہا اے میرے رب، یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے اور سر بڑھاپے سے شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بد نصیب نہیں ہوا۔ جب بھی پکارا ہے آپ نے میری بات سنی ہے۔ آیت نمبر 5۔ اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ آیت نمبر 6۔ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا، بنی اسرائیل کا وارث بنے، اور میرے رب تو اسے پسند کیا ہوا بنا، یعنی کہ ان کی پرہیزگاری کی بھی دعا ساتھ ہی مانگ لی۔ اے زکریا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک آیت نمبر 7 مریم، سورت مریم کا آیت نمبر 7۔ اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ واحد پیغمبر ہیں جن کا نام اللہ پاک نے خود رکھا ہے۔ آیت نمبر 8۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ آیت نمبر 9۔ کہا ایسے ہی تیرے رب نے فرمایا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جب کہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں تجھے بھی تو پیدا کیا ہے نا جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آیت نمبر 10۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہوتے ہوئے لوگوں سے 3 راتیں بات نہیں کر سکے گا۔ پچھلی میں 3 دن تھے، 3 دن اور راتیں ایک ہی بات ہے، مطلب 24 گھنٹے کو دن رات کہتے ہیں۔ سورت مریم آیت نمبر 11۔ تو وہ عبادت خانے سے نکل کے اپنی قوم کے پاس آیا، بس انہیں اشارے سے کہا
اور کہا کہ پہلے اور پچھلے پیر تسبیح کرو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اسی دعا کا تسلسل سورت انبیاء، پہلے سورت آل عمران، اب پھر سورت مریم، اور اب سورت انبیاء، آیت نمبر 89، 89۔ اور زکریا کو جب اس نے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی سب وارثوں سے بہتر ہے۔ 90 کا ترجمہ۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ پہلے 5 تھی، پھر وہ صلاحیت تولیدی دے دی جو ایک بندے کو چاہیے ہوتی ہے۔ بے شک وہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے۔ انسان کی عاجزی اور رونا گریہ کرنا یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا کرنا تھا، جس کا قرآن پاک میں 3 آیات میں، آل عمران میں، سورت مریم میں اور سورت انبیاء میں ذکر ہے، جو آپ سے بیان کیا گیا ہے۔ جو بھی بات ہو، جو دل میں بات ہو، جو آپ کی مجبوری ہو، آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے مانگیں۔ اللہ پاک آہستہ بھی سنتا ہے آواز کو اور زوردار بھی سنتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک سے رجوع کیا جائے۔ یہ پیر فقیر میں پچھلی ویڈیو میں 2-3 ویڈیو میں نے بنائی ہیں جعلی پیروں کی، تو یہ ٹھگ باز ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، زیادہ روزی اکٹھی کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ فراڈ کرنے والے لوگ ہیں۔ بچیں ان سے، صرف اللہ پاک سے مانگیں اور اسی کی عبادت کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔